الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں، آپ تیار ہیں؟ آج الحمدللہ ہم 3 کلاس کی اسلامک اسٹڈیز کی بک سے اللہ پاک کے پیارے نام پڑھیں گے۔ اللہ پاک کے پیارے نام پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، ہم نے سلام تو کیا ہی کوئی نہیں، پہلے سلام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں، آئیے دیکھیے چیپٹر نمبر 2 ایمانیات، اللہ پاک کے پیارے نام یاد ہے نا؟ الواحد، المالک۔ آج ہم کون سا پڑھیں گے؟ آئیے دیکھتے ہیں آج ہم اللہ پاک کا کون سا نام پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم لوگ اپنی ٹارگٹس رکھ لیتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں آگاہی حاصل کر چکے ہوں گے، جتنا پڑھیں گے اتنا ہی۔ آئیے، ارے واہ، اللہ پاک کا کتنا پیارا نام ہے، القدیر۔ القدیر، قدرت والا، قدرت والا۔ قدرت کہتے ہیں بیٹا اللہ تعالیٰ کا ایکسیس، ہاں، اللہ تعالیٰ کا اختیار، اللہ تعالیٰ کی طاقت کہاں تک ہے؟ بہت دور تک ہے نا، انلمیٹڈ ہے، انلمیٹڈ۔ القدیر، قدرت والا۔ کیا پڑھیں گے؟ القدیر، قدرت والا۔ القدیر، قدرت والا۔ شاباش پیارے بچوں۔ آئیے پیارے پیارے بچوں، القدیر، پھر پڑھیے القدیر، القدیر، قدرت والا۔ اللہ پاک قدیر ہے، یعنی وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ زندگی، کسی کو زندگی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے نا اس کو موت دے دیتا ہے، کیونکہ آرڈر تو اسی کا ہے، قدرت اسی کی ہے نا، ساری طاقت اسی کی تو ہے، ساری قدرت قدرت قدرت، ٹھیک ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، وہی موت بھی دیتا ہے، وہی صحت بھی دیتا ہے، وہی بیماری بھی دیتا ہے، سب کچھ وہی دیتا ہے۔ اسی کی مرضی چلتی ہے بیٹا، اسی کی مرضی چلتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک قدیر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ زندگی، کسی کو زندگی دینی ہو زندگی دے سکتا ہے، وہ چاہتا ہے موت دینا تو موت دے دیتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور بیماری بھی، صحت بھی، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، جس سے وہ چاہے زندگی دے دے، ہے نا۔ کوئی بہت بیمار ہوتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ زندگی دیتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، گھر آ جاتا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ زندگی نہیں دینا چاہتا وہ فوت ہو جاتا ہے۔ زندگی اور موت کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ القدیر ہے، قدیر ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ پیارے پیارے بچوں، ہم نے پچھلے پی پی ٹی میں، پچھلے سلائیڈ میں پڑھا جس سے چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، ابھی یہ بھی پڑھا جسے چاہے وہ موت دے دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بندہ ابھی تیار نہیں ہے، بندے کے پاس پیسے نہیں ہیں، بندے کے پاس اور خرچے ورچے نہیں ہیں،
بس جسے چاہتا ہے زندگی دے دیتا ہے، جس سے اللہ عز و جل چاہتا ہے اسے موت دے دیتا ہے. ہاں وہ فوت ہو جاتا ہے. جو فوت ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے، جو زندگی پاتا ہے وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی ہوا نا. ہاں جی، وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہی ہوا ہے. وہ جسے چاہے بیمار کرے اور جسے چاہے صحت دے. ہاں وہ القدیر ہے. القدیر قدرت والا، اور سارا زور ہی اسی کا ہوتا ہے. جس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، اتھارٹی کو کہتے ہیں نا بیٹا. جی جی، وہ جسے چاہے بیمار کرے اور جسے چاہے صحت دے دے. پتہ چلا بیماری کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور صحت کس کی چاہنے کی وجہ سے ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو پھر صحت ملے گی، ورنہ صحت نہیں ملتی. اس لیے کوئی بھی بیمار ہو، ہمیں ڈاکٹر بھی دوائی دے رہا ہے، لیکن ڈاکٹر کی دوائی سے بھی اثر کب ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا. جب اللہ تعالیٰ چاہے گا. ٹھیک ہے، علاج کرنا ہے، لیکن سب چیزیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں شفا دے گا. وہ جسے چاہے امیر کر دے، جسے چاہے غریب کر دے. مرضی کس کی چلتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. کیوں؟ کیونکہ وہ القدیر ہے. شاباش. جسے چاہے غریب کر دے، جسے چاہے امیر کر دے. اللہ پاک جو چاہے کرے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ کے ماں باپ تو ہم نے پڑھا تھا ہے ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے، ماں باپ تو ہے ہی کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. بے نیاز کہتے ہیں جس کو کسی قسم کی کوئی مجبوری نہیں ہوتی، جس کو کسی سے کچھ غرض نہیں ہوتی، جس کو کسی سے کوئی مطلب نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. سب کو اللہ ہی سے مطلب ہے. بندے نیاز مند ہیں بیٹا اللہ تعالیٰ کے. ہم تو اللہ کے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ کو کسی سے کوئی مطلب نہیں، وہ بے نیاز ہے. ٹھیک ہے، وہ جو چاہے کرے. امیر کر دے کسی کو غریب کر دے، یہ اللہ کی مرضی ہے. اللہ جو چاہے کرے، وہ بے نیاز ہے. ایک اور چیز دیکھیے، یہاں پر مشکل الفاظ دیے ہوئے. کائنات. کائنات یونیورس کو کہتے ہیں نا بیٹا انگلش میں. سارا جہان، سارا جہان کائنات میں آ جاتے ہیں. کائنات کا کیا مطلب ہے؟ سارا جہان. شاباش. طلوع ہونا، طلوع نہیں کہیے گا، طلوع ہونا، نکلنا. سن رائزز، رائز ہونا، طلوع ہونا. سیٹ ہونا، غروب ہونا. سن سیٹ ان دا ویسٹ. جو ڈوبنا ہے غروب ہونا. غروب ہونا، ڈوبنا. آئیے ان لفظوں کے معنی ایک دفعہ پھر چند دفعہ پڑھتے ہیں. کائنات سارا جہان، طلوع ہونا نکلنا، غروب ہونا ڈوبنا. ارے واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ. کائنات یہ کائنات نہیں بولنا، کائنات. کائنات کائنات. کائنات کسے کہتے ہیں؟ کائنات کا مطلب کیا ہے؟ سارا جہان. کائنات کا مطلب کیا ہے؟ سارا جہان. طلوع ہونا، نکلنا. طلوع ہونا، نکلنا. غروب ہونا، ڈوبنا. غروب ہونا، ڈوبنا. آئیے نیکسٹ سلائیڈ میں دیکھیے. مہکتا ہوا مدنی پھول ہے آپ کے پاس. کیا ہے؟ اللہ پاک غفار ہے. غفار کا مطلب ہوتا ہے گناہوں کو بخشنے والا، مغفرت کرنے والا، گناہوں کو بخشنے والا. غفار. اللہ پاک غفار ہے. اللہ پاک غفار ہے. یہ اللہ کی صفت بیان کر رہے ہیں بیٹا. ٹھیک ہے.
وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ غفار کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بخشنے والا، وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ ارے واہ بھی واہ، ایکسرسائز آ گئی، ذہنی آزمائش آ گئی، ذہنی آزمائش جی۔ دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیے، یہ لکھنے والا ہے بیٹا کام۔ توحید کسے کہتے ہیں؟ اللہ، جی بولیے، آپ بولیے۔ اللہ پاک کو، جی اللہ پاک کو ایک ماننا، اس جیسا کوئی دوسرا نہیں، اس کو توحید کہتے ہیں۔ شاباش، ٹھیک ہے، اللہ پاک کی ذات و صفات کو واحد ماننا ہے، شاباش، ایک ماننا۔ شرک کیا ہے آپ نے بتانا ہے۔ شاباش، شرک کیا ہے؟ اللہ پاک کے جیسا کسی اور کو بھی خدا ماننا۔ آپ نے سبق بھی پڑھے ہوئے، اسپیسیفک تعریف وہاں سے نکال دی آپ نے۔ شرک کرنے والے کا کیا انجام ہوگا؟ اس نے اگر دنیا میں توبہ نہ کی، قبول نہ ہوئی، تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا، شرک معاف نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں فرمائے گا۔ ہر چیز کس کے حکم کی پابند ہے، یعنی کس کے آرڈر پر چلتی ہے؟ ہر چیز اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ زندگی، موت، صحت اور بیماری، یہ سب کون دیتا ہے؟ زندگی، موت، صحت اور بیماری، یہ سب کون دیتا ہے؟ اللہ پاک۔ شاباش میرے پیارے بچوں، شاباش۔ یہ دیکھیے اس سلائیڈ میں دیے گئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ چلے دیکھتے ہیں، پراپر ورڈ لگانا ہے ان خالی جگہوں میں، فل ان دا بلینکس۔ جی، ڈیش، شرک سب سے بڑا گناہ اور کفر ہے۔ حکم، قدیر یا شرک یا توحید؟ اچھا، انہوں نے بھول کے لکھ بھی دیا۔ ہاں جی، شرک سب سے بڑا گناہ اور کفر ہے، خالی جگہ والا ہی لکھ دیا شرک آگے نا۔ چلیے وہ آپ مٹا لیجیے گا اور خالی جگہ میں لکھیے گا، اللہ پاک کو ایک ماننا اور کسی کو اس کا شریک نہ ماننا کیا کہلاتا ہے؟ ڈیش کہلاتا ہے۔ یہ حکم کہلاتا ہے، قدیر کہلاتا ہے یا توحید کہلاتا ہے؟ آپ سوچ کے بتائیے نا۔ توحید، شاباش، توحید کہلاتا ہے۔ کائنات کے ہر کام، کائنات کا ہر کام اللہ پاک کے ڈیش سے ہوتا ہے، حکم سے ہوتا ہے۔ کائنات کا ہر کام اللہ پاک کے قدیر سے ہوتا ہے۔ کائنات کا ہر کام اللہ پاک کے معاذ اللہ توحید سے ہوتا ہے؟ نہیں نا، حکم سے ہوتا ہے۔ شاباش، جواب درست دے دیا ہے۔ اللہ پاک ڈیش ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ پاک قدیر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ارے واہ بھائی واہ، شاباش میرے بچوں۔ ایک اور چیز دیکھیے، اللہ پاک کے پیارے نام الواحد اور المالک اور القدیر کی دو جملوں میں وضاحت کریں۔ ان پر دو جملے، منیمم 2 سینٹنسز تو ہونی چاہیے۔ الواحد، اس کے اپنے طور سے سوچ کے جملے لکھیے۔ کیا بولے؟ الواحد کا مطلب اکیلا ہے، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کا پیارا نام الواحد ہے، ہاں، اور بس آپ نے خود دیکھنا ہے
المالکو، سوچیے اپنے ذہن سے، المالکو سبق میں کافی ساری باتیں بتائی گئی ہیں، 2 باتیں یہاں پر لکھنی. القدیر، اس طرح آپ نے یہاں پر بھی، کیونکہ ایکسرسائز ہے نا بھائی، ایکسرسائز تو آپ کو کرنی ہے اور آپ کریں گے تو تبھی تو پریکٹس ہو جائے گی. اللہ پاک ایک ہے، یہ یاد رکھنے کی باتیں امپورٹنٹ ہیں. اللہ پاک ایک ہے، واحد ہے. اللہ پاک کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں، ہے نا. اللہ پاک کو کسی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اللہ پاک محتاج نہیں ہے، سب اسی کے محتاج ہیں. اللہ پاک کو ایک ماننا اور کسی کو اس کا شریک نہ ماننا توحید کہلاتا ہے. اللہ پاک کو ایک ماننا اور کسی کو اس کا شریک نہ ماننا توحید کہلاتا ہے. اللہ پاک سب کا مالک ہے، کائنات کا ہر کام اللہ پاک کے حکم سے ہوتا ہے، ہر چیز اللہ پاک کے حکم کی پابند ہے. اللہ تعالیٰ اللہ پاک کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا. اللہ پاک قدیر ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے. پیارے بچوں، گھر کا کام کیا ہے؟ مشق میں دیے گئے سوالات جو آپ نے دیکھے ان کے جوابات حل کیجیے، حل کرنے اور یاد کرنے ہیں. جو لکھنے کا کام ہے وہ لکھیں گے، رف کاپیز پر لکھیں گے انشاءاللہ. آپ نے اتنا پیارا وقت دیا اور آج اتنی ساری سمرائز بھی کی، مشق بھی کی، پڑھا بھی ہم نے. اللہ تعالیٰ ہمیں جزائے خیر عطا فرمائے. پیارے پیارے بچوں، آپ کے وقت دینے کا، آپ کے تشریف لانے کا، بیٹھ کے پڑھنے کا سب شکریہ. جزاک اللہ خیرا. آپ کے آمین اور وإیاکم. ماشاء اللہ. دیکھتے رہیے مدنی چینل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.